اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے سلمان رضی اللہ عنہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے کا ذکر کریں گے۔ معزز ناظرین گرامی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلمان رضی اللہ عنہ ایسا سمندر ہے جو کبھی خشک و خالی نہیں ہوتا، وہ معرفت کا ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سلمان رضی اللہ عنہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، سلمان رضی اللہ عنہ حکمت و دانائی میں حضرت لقمان کی مثل ہے، وہ اسم اعظم کے حامل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان رضی اللہ عنہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ وہ دنیا میں جنتی تحفوں سے فیض یاب ہوتے ہیں، بہشت ان کی مشتاق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اللہ کی طرف سے ان کو سلام پہنچاتے تھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ علم منایا اور علم بلایا پر اطلاع رکھتے تھے۔ امالی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سلمان کو فارسی نہ کہا کرو بلکہ محمدی کہا کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سلمان رضی اللہ عنہ میں 3 خصلتیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ ایک، وہ ہمیشہ علی علیہ السلام کی چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم رکھتے تھے۔ 2، وہ امراء اور صاحب ثروت لوگوں سے زیادہ غرباء اور فقراء سے محبت رکھتے تھے۔ 3، وہ صاحب علم اور دانش مند لوگوں کو دوست رکھتے تھے۔ سفینۃ البحار میں روایت ہے، ایک روز ایک اعرابی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے تھے۔ وہ اعرابی انہیں ہٹا کر خود ان کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ عمل بہت ہی ناگوار گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا، تم اس کو مجھ سے دور کر رہے ہو جسے خداوند تعالیٰ آسمانوں میں دوست رکھتا ہے اور زمین میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ تم نے اس کو مجھ سے دور کیا ہے جس کو خداوند تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجتا ہے۔ اے اعرابی سنو، سلمان رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہے۔ جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دور کیا اس نے مجھے دور کیا۔ اے اعرابی، خداوند تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سلمان رضی اللہ عنہ کو علم منایا اور علم، انصاب اور فصل الخطاب سے آگاہ کروں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک شخص جھگڑتے ہوئے کہنے لگا، تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے نہایت متانت سے جواب دیا، میری اور تمہاری ہم دونوں کی ابتدا ایک نجس قطرہ ہے اور آخرت دونوں کا مردار ہے۔ البتہ آخرت میں جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جس کا پلڑا اسبق اور ہلکا ہوگا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ سفینۃ البحار ہی میں روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے آپ کے صحابہ کے درمیان بحث ہونے لگی کہ کیا سلمان رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا جعفر طیار رضی اللہ عنہ؟ کچھ لوگ کہنے لگے، سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جعفر طیار کا موازنہ ہی نہ کیا جائے۔ جعفر علیہ السلام شیخ البتہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں، جبکہ سلمان رضی اللہ عنہ ایک مجوسی کا بیٹا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے یہ کلمات سنے فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ چہرے انور پر غضب کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ علیہ السلام فرمایا،
آئے ابو بصیر سلمان رضی اللہ عنہ پہلے مجوسی تھے، اسلام لانے کے بعد اللہ نے انہیں علوی قرار دیا۔ وہ پہلے فارسی تھے مگر اللہ نے انہیں قریش قرار دیا۔ بس اللہ کی رحمت ہو سلمان رضی اللہ عنہ پر۔ البتہ جعفر طیار تو اللہ کے ہاں ان کی بڑی عظمت ہے، وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں اپنے اپنے نسب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا، تم بھی ذرا اپنا خاندان اور نسب بتاؤ۔ اس سے اس کا ارادہ جناب سلمان رضی اللہ عنہ کو روحانی اذیت دینا تھا۔ جناب سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کا عبد ہوں، میں گمراہ تھا، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت فرمائی، میں تنگ دست تھا، اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے غنی کر دیا، میں غلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے اللہ نے آزادی عطا فرمائی۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، یہ میرا حسب و نسب ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا کمنٹس پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔